بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے سابق صدر اور SSG کمانڈو پرویز مشرف کے بارے میں کہ انہوں نے ملک اور قوم کے لیے کون سی خدمات سار انجام دیں۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف ان دنوں زیر عتاب ہیں۔ سنگین غداری کے مقدمے میں ان کو خصوصی عدالت سے سزا ہو چکی۔ جنرل مشرف کم سے کم 9 سال پاکستان کے ایک طاقتور حکمران رہے۔ آئین سے انحراف کے الزامات اپنی جگہ، لیکن ملک اور قوم کے لیے ان کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے دور میں انہوں نے ایسی پالیسیاں اختیار کیں جن کے ملک و قوم پر مثبت اثرات ثابت ہوئے۔ اکتوبر 2009 میں جنرل مشرف نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو معزول کر کے حکومت سنبھالی تو اپوزیشن کی بڑی جمہوری رہنما بے نظیر بھٹو نے بھی اس اقدام کی کھل کر حمایت کی تھی۔ نواز شریف ایک سول آمر تھے۔ صرف ایک سرکاری ٹیلی ویژن اسٹیشن تھا، کوئی نجی چینل نہیں تھا۔ سرکاری ٹی وی حکومتوں کی تعریفوں اور اپوزیشن کی مذمت کردار کشی کے لیے مختص تھا۔ ایک انگریزی ہفت روزہ کے مدیر نے نواز شریف کی کرپشن بے نقاب کرتے ہوئے اپنے میگزین میں مضامین شائع کیے تو انہیں آدھی رات کو ان کے گھر بلکہ بیڈ روم میں داخل ہو کر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان پر صرف اس بنیاد پر مقدمہ بنایا گیا کہ انہوں نے بھارت جا کر پاکستان کے بارے میں ایک لیکچر دیا تھا۔ یوں تو جنرل مشرف فوجی حکمران تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میڈیا کو آزادی سے کام کرنے دیا۔ میڈیا کے بارے میں ان کی پالیسی جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق کے برعکس تھی۔ اخبارات میں ان کی حکومت پر سخت تنقید کی جاتی تھی۔ جلد ہی انہوں نے نجی ٹیلی ویژن اسٹیشن اور FM ریڈیو قائم کرنے میں اجازت دے دی۔ یہ آزادی ایک گیم چینجر تھی جس سے ہمارے ملک کی تاریخ بدل کر رہ گئی۔ جنرل مشرف سے پہلے لوگوں کی آزادانہ خبروں تک رسائی غیر ملکی نشریاتی اداروں کے ذریعے تھی۔ اپنے ملک کے نجی ٹیلی ویژن آ گئے تو لوگوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا۔ ہمارا قومی بیانیہ کسی حد تک بیرونی اثرات سے پاک ہو گیا۔ نجی ٹیلی ویژن چینلز شروع ہوئے، ان پر حالات حاضرہ کے پروگرام نشر ہونے لگے۔ عام لوگوں کی سیاست میں رغبت بڑھ گئی۔ ہر نقطہ نظر گھر گھر پہنچنے لگا۔ سیاسی حرکیات بدل کر رہ گئیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جنرل مشرف آمر سے زیادہ ایک جمہوری حکمران نظر آتے ہیں۔ ستمبر 2001 میں امریکہ میں حملے جنرل مشرف دور کا ایک اور اہم ترین واقعہ ہے۔ انہیں اقتدار میں آئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے۔ امریکیوں نے اس کارروائی کا الزام افغانستان میں موجود القاہرہ پر لگایا۔ امریکہ کے خیال میں افغانستان میں حکمران طالبان بھی ذمہ دار تھے، جو اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے پر تیار نہ تھے۔ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور تھا۔ وہ ایک بدمست ہاتھی تھا جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کچل کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف، درمیان کا کوئی راستہ نہیں۔ پاکستان کو پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو آپ کو مار مار کر پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ بھارت طاق میں تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون سے انکار کرے تو وہ امریکہ کو ہر چیز پیش کر دے جو اسے اس خطہ میں کارروائی کرنے کو درکار تھی۔ پاکستان کو پیس کر رکھ دیا جائے، اس کی فوجی طاقت تہس نہس کر دی جائے۔ اس نازک موقع پر جنرل مشرف نے فوجی قیادت اور بزرگ سفارتکاروں سے صلح مشورہ کر کے امریکہ سے تعاون کے لیے ہاتھ بڑھایا، پاکستان کی ایٹمی اور فوجی طاقت کو تباہ ہونے سے محفوظ کیا۔ امریکہ سے تعاون کے بدلے میجر جنرل مشرف نے پاک فوج کو جدید ترین امریکی اسلحہ سے لیس کیا، جو آج تک بھارت کے مقابلہ میں ہمارے کام آ رہا ہے۔ امریکی مالی امداد آنے لگی، عالمی اداروں سے قرضے ری شیڈول ہوئے، ملکی معیشت تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگی۔ پاکستان کی سڑکوں نے کبھی اتنی کاریں نہیں دیکھی تھیں جو جنرل مشرف کے دور میں دوڑنے لگیں۔ 9/11 سے پہلے پاکستان میں باہر سے آنے والی ترسیلات زر تقریباً $80 کروڑ سالانہ تھیں۔ بین الاقوامی اتحاد کا حصہ بننے کے بعد یہ رقم بڑھ کر $3 ارب سالانہ ہو گئی، جو اب $21 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ اسی عرصہ میں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں 1000 گنا تک بڑھ گئیں، جو بے مثال معاشی خوشحال جنرل مشرف کے دور میں آئی۔
اس سے ایک نیا شہری متوسط طبقہ وجود میں آیا۔ یہ اس ملک کی معاشرت میں ایک بڑا انقلاب تھا۔ کراچی پاکستان کا معاشی انجن ہے اور ملک کو ملنے والے ٹیکس کا 60% مہیا کرتا ہے۔ مشرف دور سے پہلے کراچی کو اتنا نظر انداز کیا گیا کہ یہ ایک شہر بن چکا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں، ٹریفک کے نہ ختم ہونے والے ہجوم اور دیگر شہری مسائل تلے سسک رہا تھا۔ سن 2001 میں لائے گئے مقامی حکومتوں کے نظام نے کراچی کی شہری حکومت کو وسیع اختیارات دیے۔ وفاقی حکومت نے شہر کو اربوں روپے کے فراخ دلانہ فنڈز فراہم کیے، جن سے سڑکیں تعمیر کی گئیں، سڑکیں وسیع بنائی گئیں، فلائی اوور بنا کر ٹریفک کے ہجوم کو قابو کیا گیا۔ جیسے ہی جنرل مشرف کا دور ختم ہوا، کراچی کو نظر انداز کرنے کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا۔ آج یہ شہر ایک بار پھر کوڑے کا ڈھیر ہے۔ جمہوریت بہت اچھی چیز ہوگی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ٹھوس معاشی ترقی جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے فوجی ادوار میں ہوئی۔ ان تینوں ادوار میں پاکستان میں استحکام رہا، متوسط طبقہ میں توسیع ہوئی، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کرنے کو مقامی حکومتوں کے نظام وجود میں آئے۔ جنرل ایوب خان نے اسلام کی جدید زمانے کے مطابق تعبیر کرتے ہوئے فیملی لاز بنائے جو آج تک رائج ہیں۔ جنرل مشرف نے حدود قوانین میں ترامیم کرتے ہوئے عورتوں کے جائز حقوق کا تحفظ یقینی بنایا۔ عورتوں کی سیاسی نظام میں نمائندگی میں نمایاں اضافہ کیا۔ یہ تینوں فوجی حکمران نہ جاگیردار تھے نہ سرمایہ دار۔ ان تینوں میں ایک بھی ایسا نہیں جس نے اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی کاروبار قائم کیا ہو اور سرکاری وسائل کی لوٹ کھسوٹ کی ہو۔